یہ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن فرمائے گا کہ جاؤ آج میں تمہیں تمہارے حج کی برکت سے جنت عطا کرتا ہوں۔ وہ لوگ عرض کریں گے، اے اللہ ہم تو غریب لوگ تھے، ہم نے تو حج نہیں کیا۔ تو رب کریم فرمائے گا، جب حاجی حج کرنے جاتے تھے دل تڑپتا تھا، شوق پیدا ہوتا تھا، عرض کریں کہ مالک بڑا ہی کرتا تھا۔ فرمایا بس اس شوق کی برکت سے حج کا اجر بھی دیا ہے اور اس اجر کے سبب میں نے جنت بھی عطا کر دی۔ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لے کر آئی اور دوسری تمہارے لیے اپنی دنیا چھوڑ کر آئی۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر سے بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ ہمارے یہاں کا یہ ماحول ہے کہ غریبی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، بہت غریبی ہے، اور غریب کے آنسو جب نکلتے ہیں، دل سے آواز نکلتی ہے، تو وہ کہتا ہے کاش ایک ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو۔ چاہتا نا، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ متکبر صرف اللہ رب العزت ہے۔ تو کبھی بھی اپنے مال پر گھمنڈ نہ کرنا، غرور نہ کرنا۔ اللہ نے جتنا دیا ہے نا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں یار، ہاں، ہر حال میں خوش رہا کریں۔ اگر کسی کے پاس نہیں بھی ہے نا، تو اللہ پر تانا نہ کسا کریں کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کر لو کہ لوگوں کے راز تمہارے دل میں سما جائیں۔ اگر کوئی تمہیں اپنے راز کی بات بتائے نا، اس کو کبھی دوسروں سے شیئر نہ کرو۔ اگر تم دوسروں سے شیئر کرو گے، اس کا بھروسہ تم سے اٹھ جائے گا۔ کسی کے بھروسے کو ٹوٹنے مت دینا، بلکہ اس کے بھروسے پر ہر ٹائم ہر وقت کھڑا اترنا۔ لوگ تمہارا جتنا بھی دل دکھائیں، ایک بات یاد رکھنا کہ جب اللہ کے بندے دل توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ کہ پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھا دے۔ فرماتا ہے جو جوان جوانی میں توبہ کرے، میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ جب کوئی بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ 40 دن تک آسمان میں نور کی قندیلیں روشن فرماتا ہے، اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں جوان نے توبہ کی ہے، جوان نے توبہ کی ہے، جوان نے توبہ کی ہے۔ اس خوشی میں نور کی قندیلیں روشن کی گئی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جوانی کی توبہ اللہ کا مقبول بندہ بنا دیتی ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود ہی گواہی دے گا۔ میرے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پر یاد رکھنا، جتنے بھی انسان دنیا میں بگڑے ہیں صرف ایک وجہ سے کہ ان کے دل سے آخرت نکل گئی، تصور آخرت ختم ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوان اللہ نے یہ فرق مٹا کے ہمیں بتایا ہے کہ اخلاق حسن ہے، کردار معیار ہے۔ تمہارے اندر اگر تقوی کی دولت آتی ہے تو یہ اصل اعزاز ہے۔ خوش قسمت ہے وہ باپ جس کو کوئی آ کے کہے کہ تیرے بیٹے کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔
जवानी में मज़ा है इबादत का, जो जवानी में इबादत कबूल होती है तो बात बुढ़ापे में नहीं आती है। अल्लाह ताला को जवानी की इबादत पसंद है, अल्लाह ताला को जवानी की इबादत ज़्यादा पसंद है। तो नौजवानों, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, अभी वक्त है, टाइम है, थोड़ा सा टाइम निकाल कर अल्लाह की इबादत कर लो। जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज्जतों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसा, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। कल लोग अपना आधा वक्त अनजान लोगों को इम्प्रेस करने में और आधा वक्त अपनों को इग्नोर करने में लगा देते हैं। काश ये सारा वक्त अल्लाह को राज़ी करने में लगा दें, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। आदमी को जब अल्लाह से लेना हो तो करोड़ों और लाखों की चाहत रखता है, और जब अल्लाह की राह में देना हो तो जेब में से सिक्के ढूंढता है। में अगर आपके इंतहाई अजीज और करीबी लोग भी आपसे दगा कर जाएं और आपके खिलाफ हो जाएं, तब भी अगर आप सब्र से काम लें और अल्लाह पाक पर कामिल भरोसा रखें तो अल्लाह पाक आपको वो मकाम अता करेगा कि ज़माना देखता रह जाएगा। इंतहाई अजीज और